السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بنو عباس کے ایک مدبر حکمران ہارون الرشید کے بارے میں۔ ہاں دوستو، 164 ہجری میں مہدی یعنی ہارون الرشید کے والد نے اسے مشرقی مملکت کا گورنر مقرر کیا، اور 165 ہجری میں یہ ایک لشکر جرار کے ساتھ قسطنطنیہ کی مہم پر روانہ ہوا، جس میں وہ فتح یاب اور کامران واپس آیا۔ مہدی نے اپنے بعد اپنے بڑے بیٹے ہادی اور پھر اس کے بعد ہارون کو ولی عہد مقرر کیا، لیکن مہدی کی وفات کے بعد ہادی نے ولی عہدی منسوخ کر کے اپنے بیٹے جعفر کو جانشین نامزد کیا، لیکن دوستو اس کی یہ کوشش ناکام ہوئی۔ آخرکار 170 ہجری میں یہ ہارون الرشید تخت پر بیٹھا اور 193 ہجری تک بدستور حکومت کرتا رہا۔ دوستو جس دور میں ہارون الرشید تخت نشین ہوا، اس دور میں سلطنت بنو عباس دور دراز کے علاقوں تک پہنچ چکی تھی۔ پورا افریقہ سلطنت بنو عباس کے زیر سلطنت تھا۔ اس کے بعد سندھ، موصل اور دیگر ممالک بھی بنو عباس کے زیر نگرانی آتے تھے، لیکن دوستو جیسے ہی خلیفہ ہارون الرشید تخت نشین ہوا تو بغاوتیں شروع ہو گئی، ہر طرف سے سر اٹھنے لگے، لیکن ہارون الرشید ایک مدبر اور بہادر حکمران تھا، اس لیے اس نے اپنی حکمت عملی سے تمام بغاوتوں کو کچل ڈالا۔ ہارون الرشید کے زمانے میں سلطنت عروج پر پہنچ چکی تھی اور لوگ دور دور سے آ کر سلطنت بنو عباس کے سائے میں پناہ لیتے تھے۔ ہارون ایک بیدار مغز اور مدبر حکمران تھا۔ طرز جہان بانی میں اسے خاص مہارت حاصل تھی۔ اس نے سلطنت کے مروجہ نظم و نسق میں بہت سی اصلاحات کی اور تمام شعبوں کو اثر نو ترتیب دے کر ان کی خامیوں کو رفع کیا۔ بہت سے نئے شعبے قائم کیے تاکہ امور مملکت زیادہ مستعدی سے سر انجام پائیں۔ ان اصلاحات کے باعث سلطنت نہایت مضبوط، ملک خوشحال، رعایا فارغ البال اور خزانہ معمور ہو گیا۔ ہارون کو رعایا کی بہبودی کا اتنا خیال تھا کہ رات کو بھیس بدل کر بغداد کی گلی کوچوں میں چکر لگاتا تاکہ لوگوں کے صحیح حالات سے باخبر ہو سکے، محتاجوں اور ناداروں کا پتہ لگا کر ان کے روزینے مقرر کرتا اور داد خواہوں کی داد رسی کرتا۔ اسی ضمن میں افسانوں کی مشہور و معروف کتاب الف لیلا میں ہارون الرشید کے متعلق کئی حکایتیں بیان کی گئی ہیں۔ دستور حکومت اگرچہ اصولی طور پر شریعت اسلامی کے مطابق رائج تھا، لیکن جب سے بنو امیہ کی خلافت کا قیام عمل میں آیا تھا، امراء اور صوبائی حکام نے شرعی قوانین کی صریح نافرمانی کر کے اپنی منمانی کارروائی شروع کر دی تھی۔ عباسی حکومت کے پہلے 4 خلفاء کے عہد میں بھی یہ بدعنوانیاں بدستور رہیں، مگر ہارون نے تخت خلافت پر متمکن ہوتے ہی ان تمام خرابیوں کو دور کر کے صحیح اسلامی شریعت کا نفاذ کیا اور بدنیت عمال کو معزول کر کے ان کے بجائے دیانتدار اور پرہیزگار افسروں کو مقرر کیا۔ خراج کی وصولی میں جو زیادتیاں روا رکھی جاتی تھیں ان کو ختم کر کے تمام غیر شرعی ٹیکس یک قلم منسوخ کر دیے۔ اس کے عہد میں بغداد دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور متمدن شہر سمجھا جاتا تھا۔ شہر کی بلند عمارتوں اور عالی شان محلات کو دیکھ کر سیاح دنگ رہ جاتے تھے۔ قصر خلافت کی عمارت فن تعمیر و صناعی کا ایک بے نظیر نمونہ تھی۔ امراء، وزراء اور تاجروں کے مکانات بھی نقاشی اور خوبصورتی کے لحاظ سے کسی سے بھی کم نہ تھے۔ دجلہ کے دونوں کناروں پر خوشنما باغات اور سیرگاہیں عجب بہار دیتی تھیں۔ مساجد کی عالی شان اور پروقار عمارتیں شہر کی شوکت و عظمت کو اور بھی دوبالا کر رہی تھیں۔ تجارت کی گرم بازاری کے باعث شہر میں بڑی رونق تھی۔ بری اور بحری دونوں راستوں سے تجارتی سامان آتا جاتا تھا۔ ہندوستان، چین، افریقہ، شام، مشرق و مغرب کے تمام ممالک سے تاجروں کے قافلے خرید و فروخت کی اشیاء لے کر آتے اور یہاں کی مصنوعات و پیداوار ان ملکوں میں لے جاتے تھے۔ دربار خلافت کی طرف سے قافلوں کی آسائش و حفاظت کی مکمل انتظامات کیے جاتے تھے۔ چوری چکاری اور رہزنی کے کام کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ لٹیرے کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتے تھے۔ شاہراہوں اور قافلوں کی گزرگاہوں پر
ہر منزل پر سرائیں بنائی گئی تھیں، پانی کے لیے جا بجا کنویں کھدوائے گئے اور حوض بنوائے گئے۔ تجارت کو فروغ دینے میں خلیفہ ذاتی طور پر کوشاں رہتا اور کاروباری لوگوں کی سہولتوں کا خود خیال رکھتا۔ اس مساعی کا یہ نتیجہ ہوا کہ بغداد اپنے عہد کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بن گیا۔ مال و دولت کی فراوانی کا یہ عالم تھا کہ صوبائی اخراجات وضع کرنے کے بعد بھی بیت المال میں ہر سال 40 کروڑ درہم کی رقم جمع ہوتی۔ بیت المال کی نگہداشت دیانتدار اور حساب کتاب میں ماہر افسروں کے ذمے ہوتی تھی، جو کوڑی کوڑی کا حساب رکھتے تھے۔ ہارون سے پہلے بیت المال کو پر کرنے کے لیے ہر قسم کے جائز اور ناجائز ذرائع استعمال کیے جاتے تھے۔ خلفاء صرف انہی عمال حکومت کو اچھا جانتے جو زیادہ رقم مرکزی بیت المال کو بھیجتے۔ اس کے متعلق انہوں نے کبھی استفسار نہیں کیا کہ یہ رقم وصول کن طریقوں سے ہوئی ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا کہ حکام رعایا پر طرح طرح کے مظالم توڑتے اور جائز ٹیکسوں کے علاوہ نذرانے کے طور پر بھاری رقمیں وصول کر کے خلفاء کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے۔ ہارون نے خلیفہ ہوتے ہی تمام بدعنوانیوں کو حکماً ممنوع قرار دے دیا اور سارے غیر شرعی محاصل فی الفور بند کر دیے۔ مشہور عالم اور فقیہ قاضی ابو یوسف سے خراج کے قوانین کے متعلق ایک رسالہ تحریر کرایا جو کتاب الخراج کے نام سے مشہور ہے اور آج بھی فقہ کے لیے رہنمائی کا کام دیتا ہے۔ ہارون علوم و فنون میں بڑا دلدادہ تھا۔ علماء، فضلاء اور اصحاب کمال کا دل و جان سے قدردان تھا اور ان پر بے دریغ روپیہ خرچ کرتا، انہیں بیش بہا عطیے دیتا اور دربار میں اپنے برابر بٹھاتا۔ ان فیاضیوں اور قدردانیوں کا اثر یہ ہوا کہ ایشیا اور یورپ کے اکثر علماء و اہل فن حضرات بغداد میں جمع ہو گئے۔ ان لوگوں کی موجودگی کے باعث عباسی دارالخلافت علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کا گہوارہ بن گیا۔ بغداد کی مساجد علوم کا مرکز تھیں اور مملکت اسلامی کے ممتاز ائمہ، علماء، محدثین، مفسرین، قاری اور حافظ ان میں درس دیا کرتے تھے۔ دور دراز سے طلباء تحصیل علم کے لیے آتے اور اس دولت سے مالا مال ہو کر واپس جاتے۔ اس زمانے میں عالم اسلام میں کوئی شخص اس وقت تک کسی فن کا ماہر تصور نہیں کیا جاتا تھا جب تک اس نے بغداد سے سند فراغت حاصل نہ کیا ہوتا۔ دیگر فنون مثلا نجوم، فلسفہ، طب، ریاضی اور منطق وغیرہ کی تعلیم کا بھی خاطر خواہ بندوبست تھا۔ ہارون نے بیت الحکمت کے نام سے تالیف و ترجمہ کا ایک ادارہ قائم کر رکھا تھا، جس میں ماہرین زبان کو بڑی بڑی تنخواہیں دے کر ملازم رکھا ہوا تھا تاکہ وہ یونانی، عربی، فارسی، سنسکرت اور دوسری زبانوں کی مفید اور کارآمد کتابوں کے عربی زبان میں ترجمے کر سکیں۔ دوستو، علمی اور سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کا یہ عروج تھا۔ یہ ایسا لازوال دور تھا جس کی مثالیں بعد کے زمانے میں کم ہی ملتی ہیں۔ کہا جاتا ہے جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا اور بغداد کے علم کا جو مرکز تھا اسے تباہ کیا اور اس کی کتابیں جب دریا میں ڈالی گئی تو کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک دریا کا پانی کالا رہا۔ دوستو، یہ ہارون الرشید تھا جس نے اپنی سلطنت کی خدمت کی اور لوگوں کی بھلائی کے لیے دن رات کوشاں رہا، جسے تاریخ آج بھی یاد کرتی ہے اس کے اچھے اوصاف کی بنا پر، اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے۔ لیکن دوستو، موت تو اٹل ہے۔ آخر کار یہ عظیم مجاہد جمادی الثانی 193 ہجری میں وفات پا گیا۔ ہارون نہایت دیندار اور احکام شریعت کا بڑا پابند تھا۔ اس نے اپنی مدت خلافت میں 9 حج کیے۔ اس کا قاعدہ یہ تھا کہ ایک سال جہاد کو نکلتا اور دوسرے سال حج کو جاتا۔ وعظ و نصیحت کا اس کے دل پر گہرا اثر ہوتا۔ بسا اوقات ایسی حالت طاری ہو جاتی کہ وعظ سنتے سنتے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ ایک اعلیٰ پایہ کا حکمران ہونے کے علاوہ ہارون شجاعت و بہادری میں بھی ممتاز تھا۔ متعدد معرکوں میں فوج کی کمان خود سنبھالی۔ نڈر اتنا تھا کہ لڑائی میں ہمیشہ فوج کے آگے آگے رہتا۔ اس کا انتقامی جذبہ نہایت شدید تھا۔ دشمنوں کو شاذ و نادر ہی معاف کرتا تھا۔ دشمنوں کو شاذ و نادر ہی معاف کرتا تھا۔
غصے کی حالت میں وہ آپے سے باہر ہو جاتا اور کسی کو ہمت نہیں تھی کہ اس حالت میں اس کے سامنے جائے۔ فیاضی اور سخاوت اس کی گٹھی میں تھی۔ ہر روز اپنی خاص مال میں 1000 درہم خیرات کرتا۔ شعراء اور دیگر اہل فن کو معمولی باتوں پر بیش بہا انعامات اور عطیے دیتا۔ موسیقی اور رنگ کا بھی شائق تھا، چنانچہ بڑے بڑے نامور گویے اس کی دربار میں جمع ہو گئے تھے، لیکن ان سب صفات کے باوجود وہ کان کا کچا اور وہمی تھا، جس کے باعث حاسدوں اور شرپسندوں کی باتوں میں آ جاتا اور ایسے فعل کر گزرتا جن کی اس سے کبھی توقع نہ ہو سکتی تھی۔ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرے اور اس کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاں تو دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنے مشورے بتائیں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔